بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، گپ شپ وتھ توقیر مظہر میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد خان اول کے حالات زندگی بیان کیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسر قسطنطنیہ نے ایک سازش کے تحت اپنے بیٹے اینڈریونیکس کو سلطان مراد خان اول کے بیٹے سوجی کے پاس بھیجا اور اس نے سوجی کو بغاوت پر اکسایا۔ سلطان مراد خان اول نے اس بغاوت کو کچل دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ سزا دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو اندھا کروا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواتین و حضرات، 789 ہجری کو ایشیائے کوچک کے مغربی علاقے میں ترکمانوں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ بغاوت پوری سلطنت میں پھیل جاتی، سلطان مراد خان اول کے بیٹے بایزید خان نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ بایزید خان نے جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور بڑی شدت کے ساتھ باغیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ سلطان مراد خان اول اپنے بیٹے کی بہادری پر بہت خوش ہوا اور اس نے بایزید خان کو یلدرم یعنی برک کا خطاب دیا اور یوں بایزید خان بایزید یلدرم کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر کیسر قسطنطنیہ، پوپ اور دوسری یورپین کنٹریز، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تھریس اور درومیلیا کے علاقے عیسائیوں سے چھن جانے پر پوری مغربی ممالک میں غم و غصہ پایا جاتا تھا اور یورپین کنٹریز جن میں بلغاریہ، بوسنیا، پولینڈ، اٹلی، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، یہ تمام ممالک مسلمانوں کے خلاف متحد ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ اس فوج کا سلطان کو علم نہیں ہوا کیونکہ خبر رسانی کے ذرائع اس وقت تک اتنے اچھے نہیں تھے۔ عیسائیوں نے ایک متحد لشکر تیار کیا اور 791 ہجری کو انہوں نے تھریس اور درومیلیا پر حملہ کر دیا۔ سلطان مراد خان اول ان دنوں بروسا میں قیام پذیر تھا۔ عیسائیوں نے درومیلیا پر حملہ کیا، وہاں پر تقریباً 20,000 کا مسلم لشکر تھا۔ عیسائیوں کی بڑی فوج کا مسلمانوں کا یہ لشکر مقابلہ نہ کر سکا اور 15,000 مسلمان جو ہیں وہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ جب سلطان مراد خان اول کو اس واقعے کا علم ہوا تو سلطان نے بروسا سے اینڈریانوپل کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور سلطان خود آگے بڑھنا شروع ہوا۔ سلطان نے اپنے انتہائی قابل کمانڈر علی پاشا کو 30,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ وہ عیسائیوں کی پیش قدمی کو روکے اور سلطان خود اینڈریانوپل میں پہنچ کر ضروری انتظامات کرنے میں مشغول ہو گیا۔ 792 ہجری کو علی پاشا نے بلغاریہ کے بادشاہ کو شکست دی اور اس کو اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کیا۔ عیسائیوں نے، جن میں پوپ، کیسر قسطنطنیہ، بلغاریہ، بوسنیا، کوسوو اور دوسرے یورپین ممالک، انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور یہ فوج کوسوو میں اکٹھی ہوئی۔ سلطان نے بھی فوج کی کمان خود سنبھالی اور سپہ سالار بن کر میدان میں اترے اور پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان نے کوسوو پہنچ کر اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ کیا۔ ادھر عیسائیوں نے بھی جب مسلم فوج کو دیکھا، مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی۔ عیسائیوں کو اپنی فتح کا یقین تھا۔ جس رات سلطان کا لشکر وہاں پہنچا تو عیسائی سپہ سالاروں نے مشاورت کی کہ آج ہی رات مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کا کام
تمام کر دیا جائے۔ لیکن کچھ عیسائی سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں صبح کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مسلمان جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے اور مسلمان جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے بچ جائیں گے۔ عیسائیوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کافی کم ہے اور ہم ہر ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے بھی اپنے سپہ سالاروں کو بلایا۔ سپہ سالاروں نے، جن میں چند سپہ سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اونٹوں کی ایک قطار اپنی فوج کے سامنے کھڑی کر دینی چاہیے تاکہ ایک زندہ فصیل کا یہ کام دے۔ لیکن سلطان کے بیٹے بایزید یلدرم نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ یہ ایک طرح کی کمزوری دکھائی دے گی، اگر ہم شہید ہو گئے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اگر ہم بچ گئے تو ہم غازی، دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو سلطان کا مشورہ جاری تھا، لیکن سلطان کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ سلطان کی فوج کی تعداد کافی کم تھی اور پوری یورپین ممالک ایک سائڈ میں تھے۔ سلطان نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، بلکہ اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھیے اور مسلمانوں کو فتح یاب کر دے۔ سلطان دعائیں کر رہا تھا۔ صبح سلطان نے مغربی علاقوں کے جو سردار تھے، جگیردار تھے، ان کا سپہ سالار اپنے بیٹے بایزید یلدرم کو بنایا، اور ایشیا کے جو جگیردار تھے ان کا سپہ سالار اپنے انتہائی نڈر کمانڈر شہزادہ یعقوب کو بنایا، اور خود اپنی فوج یعنی ینگچری کو لے کر سلطان آگے بڑھا۔ سلطان نے اپنی فوج کے جو پیدل دستے سے جو ترکمانوں پر مشتمل تھے ان کو آگے بھیجا، اور خود پیچھے منظم فوج کا وہ سپہ سالار بن کر سلطان نے ان کی باغ دوڑ خود سنبھالی۔ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ کوسوو میں یہ مارکا ہوا، بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ سلطان کا بیٹا بایزید یلدرم اس نے برگرفتاری سے اپنے سامنے لشکر کا صفایا کر دیا۔ شہزادہ یعقوب کو پسپائی ہوئی اور وہ پسپا ہو کر اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سلطان نے موقع کی نزاکت کو سمجھا اور شہزادہ یعقوب کے دستے کی کمان خود سنبھال لی۔ سلطان نے فوج کو دوبارہ منظم کیا اور بڑی شدت کے ساتھ حملہ کیا۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے۔ اس جنگ میں بہت سے عیسائی مارے گئے اور بے شمار مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عیسائی فوج پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، عیسائیوں کو پسپائی اختیار ہوئی۔ عیسائی فوجوں کا کمانڈر لازرس تھا جو کہ سربیا کا بادشاہ تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کے سپہ سالار کو قید کر لیا۔ اس جنگ میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا۔ ایک عیسائی کمانڈر نے وہ خود سرنڈر ہو گیا۔ اس نے مسلم مجاہدین کو کہا کہ مجھے سلطان کے پاس لے جائیے، میرے پاس بہت اہم راز ہیں، میں سلطان کو خود یہ راز بتانا چاہتا ہوں۔ مسلم فوج کے سپاہی اس کمانڈر کو سلطان مراد خان اول کے سامنے لے آئے۔ وہ کمانڈر سلطان کو دیکھتے ہی اس نے سلطان کے قدموں میں گر کر گڑگڑانا شروع کر دیا۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ میری اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کمانڈر نے خنجر نکالا اور سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے سینے پر بڑا گھاؤ آیا۔ یہ خنجر زہر آلود تھا۔ سلطان کے بیٹے بایزید یلدرم نے خود اس عیسائی سپہ سالار کو قتل کر دیا۔ سلطان کی حالت نازک تھی۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت قریب ہے تو سلطان نے سائبیریا کے بادشاہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سربیا کے بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہی سلطان نے جام شہادت نوش کر لیا۔ سلطان مراد خان اول 45 برس حکومت کرنے کے بعد 65 برس کی عمر کا ہو کر فوت ہوا۔ سلطان کے بیٹے بایزید یلدرم نے اپنے باپ کو بروسا میں دفن کیا۔ سلطان کے بعد کون سلطنت کا ولی عہد بنا؟ امیر تیمور نے خلافت عثمانیہ پر کیوں حملہ کیا؟ نکوپولس
کا مارکا کیسے ہوا جس میں 1.5 لاکھ عیسائی مارے گئے، اگر آپ یہ تمام واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان تقی مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔